کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا راستہ کشمیر سے گزرتا ہے، اور بے شک. کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے یہی نہیں ہے۔ کشمیر 84-85 ہزار مربع میل کا علاقہ ہے، اور اس پورے علاقے کی مستقبل، سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ فیصلہ ریاست کے لوگ کریں گے۔ اور ہم نے کسی حد تک پاکستان کے ساتھ یہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ پاکستان ہماری اس تحریک میں ہماری مدد کرے گا، اور مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قبضہ کرے گا، مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہماری آزادی کی جدوجہد میں، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں، میرے خیال انہی دنوں میں پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، جو مطلب کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں ہمارے جو ہیں، وہ آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں آ کے واشنگٹن میں بھی، امریکہ میں بھی یہی بتایا ہے کہ کشمیر کا علاقہ متنازع ہے، کشمیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو کشمیر کے سیاسی مستقبل کے فیصلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جو زیر انتظام پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو مضبوط کریں، ان کے جو ریاستی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو سامنے لائیں، اور ریاستی سیاسی پارٹیوں اور جو سیاسی قائدین ہیں ان کی وساطت سے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ رہی بات جو یہ لوگ موقف پیش کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ہماری تعمیر و ترقی رکی ہوئی ہے، تعمیر و ترقی نہیں ہو رہی، تو میں پوچھتا ہوں آپ کی وساطت سے، پہاڑی رنگ میڈیا کی وساطت سے، کہ کس نے ہاتھ روکا ہوا ہے پاکستان کی حکومتوں کا، حکمرانوں کا، کہ وہ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی نہ کریں؟ کس نے یہ روکا ہوا ہے کہ ہریام پل نامکمل ہو؟ کس نے یہ رکاوٹ لگا رکھی ہے کہ کوٹلی، میرپور، مظفر آباد کے مابین براہ راست سڑک تعمیر نہ ہو؟ کس نے ہاتھ روکا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی معیاری ہاسپٹل یا کوئی معیاری یونیورسٹی قائم نہ ہو؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ اگر تو ہمارے ساتھ ہمدردی ہے، ہماری تعمیر و ترقی کا درد ہے، اور پھر جو لوگ اس موقف کو لے کے چل رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تعمیر و ترقی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے تو تعمیر و ترقی ہوگی۔ تعمیر و ترقی کا تعلق اس سے ہے کہ ہماری تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے وسائل استعمال کیے جائیں، اور ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بجلی ہے، ہمارے پاس آبی وسائل ہیں، ہمارے پاس جنگلات ہیں، ہمارے پاس معدنیات ہیں، ہمارے پاس آبی وسائل ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹجک امور کے حوالے سے ہماری حیثیت ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پاس ٹورزم کا ایک وسیع ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے۔ بالکل. ہماری تعمیر و ترقی تو بہت پہلے سے ہو چکی ہونی چاہیے تھی، یہ اس لیے نہیں رکی ہوئی کہ ہم نے الحاق کو مکمل نہیں کیا، یا ہم نے جو ہے وہ اسمبلی میں، پاکستان کی اسمبلی میں حصہ نہیں لیا، اس لیے ہماری جو تعمیر و ترقی رکی ہوئی ہے۔ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ کشمیر کے سیاستدانوں نے، کشمیر کی حکومتوں اور حکمرانوں نے پاکستان کے حکمرانوں اور حکومتوں کو یہ باور نہیں کرایا اور یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس خطے کی تعمیر و ترقی جو ہے یہی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا وسیلہ ہے۔ جب بھارت کے لوگ، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں کی معاشی ترقی اور سیاسی وقار کو دیکھیں گے تو وہ خود چاہیں گے کہ ہم پاکستان والی کشمیر کے ساتھ ہو جائیں، اور پاکستان والی کشمیر یعنی پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے یہ قدرتی طور پر پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کسی سیاسی پارٹی کے پاکستان بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔